3 روزہ ورکشاپ میں بھی تشریف لائے اور ماشاءاللہ سے آج ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی موجود ہیں. تو ذوالفقار حیدر پرواز صاحب مختلف طبقات کے درمیان سماجی روابط اور ہم آہنگی کیسے ممکن ہے اس عنوان پہ انشاءاللہ اپنی گفتگو فرمائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختلف طبقات کے درمیان سماجی روابط اور ہم آہنگی کیسے ممکن ہے؟ پیار سے، محبت سے. اسلام امن اور بھائی چارگی کا مذہب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، مدینے کی ریاست کو دیکھتے ہیں جہاں پہ یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں. تو پاکستان جو آزاد ہوا ہے مذہب اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے. مذہب اسلام کے نام پر پاکستان قائم ہوا ہے. تو اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ 73 کے آئین کے مطابق نافذ عمل ہے. طبقات کی بات ہوتی ہے تو مذہبی طبقہ ہے جس میں علماء کرام ہیں، سیاسی طبقہ ہے اور سول سوسائٹی کے لوگ ہیں. تینوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اسلامی ریاست کو چلائے. پاکستان کی اکثریت اسلام کے نام پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اس کا بھی آئین کے اندر 73 کے آئین کے اندر خاص طور پر کہوں گا کہ ان کے بھی اقلیتوں کے کچھ حقوق بتائے گئے ہیں، کیونکہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. رہنما اسے کہتے ہیں کہ منزل پہنچنے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور جب منزل پہ ساتھ لے کے چلنا ہے تو راستے میں بہت ساری رکاوٹیں، پریشانیاں آتی ہیں. تو پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جو ادارہ ہے ہمارا جو امن سلامتی کی بات کر رہا ہے، سب کو لے کے چلنا، اس کا مقصد بھی آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. جو میری بات آپ سن رہے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس دوہرائے پہ اس وقت موجود ہے اس میں انسانوں کے درمیان ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، خاصا پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی بقا کی بات ہمیں عزیز ہے سب سے زیادہ. تو پاکستان کی بقا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کی تمام قومیں جو آباد ہیں وہ تمام قومیں آباد ہے، پاکستان سے پہچانی جاتی، لیکن کچھ حالات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مذہبی طور پر ہے، زبانی طور پر، علاقائی طور پر ہے، وہ برداشت ختم ہو گئی. تب ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے اور طبقات کو سبق دیے جائیں کہ وہ ایسے مواد جو تعصب پسند پر ہے، جو شدت پسند پر ہے، جو مذہبی شدت پسند کے لوگ ہیں، جو نقصان پہنچا رہے ہیں ریاست کو، ان کو روکا جائے. خاص طور پہ مذہبی طور پر جو شدت پسند ہے، جیسے مواد مارکیٹ میں پیش کرتے ہیں جس سے ایک دوسرے کی نفرتیں پیدا ہوتی. اس سے بات چھپی بھی نہیں ہے کہ شیعہ سنی کا اختلاف اور دوسرے عقائد کے لوگوں کا اختلاف، یہ ایسی توانائی ہے جو آپس میں جب لڑتی ہے تو ان کی توانائی ظاہر ہو جاتی ہے اور تیسری قوت کو موقع مل جاتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا. تیسری قوت سے مراد ہمارے دشمن ہیں اور ہمیں اپنے دشمن کے بارے میں معلوم ہے، لیکن افسوس یہ کہ جب ہماری قومیں آپس میں اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کا خون بہائے گی، لڑے گی ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہماری توانائی، ہماری قوت کمزور ہو جائے گی، دشمن کو فائدہ ہوگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تینوں طبقات کی میں نے بات کی، خاص مذہب علماء کرام کی بات کی، وہ اپنے لیکچر میں، وہ اپنے خطابات میں، خاص طور جمعے کے خطابات میں اور دوسرے خطابات میں وہ موضوع زہر بحث نہ لائیں جس سے اختلافات جنم لیتے ہیں. وہ باتیں کریں جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی، وہ حدیث کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جانا چاہیے اور اختلافات کو رد کر دینا چاہیے. وہ اختلافات جس سے
جھگڑے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی بقا بہت عزیز ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب ماریپور ایئرپورٹ پر پاکستان آزاد ہونے کے بعد بہت خوبصورت سفید لباس میں جب منظر عام پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلا جملہ یہی کہا پاکستان آزاد ہونے کے بعد کہ پاکستان آزاد ہو چکا ہے، یہاں کا ہر فرد آزاد ہو چکا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہندو آزادی کے ساتھ مندر میں جائیں، عیسائی اپنے گرجا گھر میں آزادی کے ساتھ جائیں، اور مسلمان الحمدللہ جس کی خاطر اس ملک کے خاطر ہم نے ایک ٹکڑا حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کی، بلکہ اسلام کے نام پر ہم نے مذہب کو، اسلام کے نام پر ہم نے اس فتح کو حاصل کیا ہے۔ لہذا یہاں کا قانون مکمل طور پر اسلامی ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ 73 کے آئین میں کہ اسلامی نظام کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرے مذاہب کو بھی جو ہے اقلیت جس کو ہم کہتے ہیں اقلیتوں کو بھی ہم نے جو ہے تحفظ فراہم کیا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کی بقا کے لیے جو ہے ہم سب کو ساتھ لے کر چلے، اور وہ منزل دور نہیں ہے جب ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور پاکستان کی ترقی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ لیکن ضرور اس بات کی کہ تینوں طبقات کی جو میں نے بات کی، خاص طور مذہبی، علماء کرام کی، اور سیاسی لوگوں کی، اور سول سوسائٹی کے لوگوں کی، جو اس پر جو ہے بھرپور کام کرے۔ اور بس میں چاہوں گا مختصر یہ کہ وقت کو بھی سمیٹنا ہے، تو وقت کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم پاکستان کی ترقی کے لیے بہت تیزی سے آگے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، آپ معروف علمی اور ادبی شخصیت ہیں، اور ماشاءاللہ سے